بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ریحان نے ہوائی جہاز سے باہر آ کر وطن کی فضا میں ایک طویل سانس لیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ آج 5 برس کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ ایگریکلچر سائنس میں ماسٹرز کرنے کا شوق اسے امریکہ لے گیا تھا۔ 2 ہی شوق تھے اس کے، پڑھنا اور جمناسٹک۔ وہ نئے منصوبے لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنے کے لیے زراعت میں اپنے گاؤں کو سب سے آگے لے کر جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کا گاؤں رنگ برنگی زرخیزی کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کے گاؤں کا باقاعدہ ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، بس ریل گاڑی بمشکل 5 منٹ کے لیے رکتی تھی۔ اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بک کروائی اور اپنے 2 عدد بھاری کم بیگ اٹھائے سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے کمپارٹمنٹ میں زیادہ رش نہیں پڑا تھا، بس 2 فیملیاں تھیں، وہ بھی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور نیچے اتر آیا۔ اپنے دیس خصوصاً اپنے علاقے کی ہوا میں بھی عجیب خمار بھرا لمس موجود ہوتا ہے۔ خصوصاً جب انسان بہت عرصے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچے تو اسے بہت کچھ اچھا لگتا ہے۔ یہی حال ریحان کا بھی تھا۔ وہ سرشاری کے عالم میں تانگا اسٹینڈ کی جانب بڑھا، لیکن پھر اسے اچانک رکنا پڑا کیونکہ وہاں کسی قسم کا بھی کوئی بھی تانگا موجود ہی نہ تھا۔ ریحان نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 4 بجے تھے۔ تانگے تو مغرب کے بعد تک موجود ہوتے تھے، پر آج کیا ہوا؟ اس نے سوچا۔ پھر چاروں ناچار وہ پیدل ہی چل پڑا۔ بیگ خاصے بھاری تھے اور وہ پہلے ہی ایک لمبے سفر سے آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا اور آج بھی اچانک ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے والد چوہدری مراد اور والدہ اسے دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ گاؤں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ امریکہ کی پختہ تارکول کی سڑکوں پر چل کر اسے آج مٹی کے بنے اس راستے پر چلتے ہوئے عجیب سا مزہ آ رہا تھا، اور بجائے سستی اور تھکاوٹ کے اس کے جسم میں عجیب چستی سی اوت کر آئی تھی۔ تانگا 15 منٹ میں گاؤں پہنچتا تھا، لیکن اسے چلتے ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ اب تک اسے کوئی زیرک دکھائی نہیں دیا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ گاؤں کے عین سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اذان کی آواز کہیں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو وہ اسے بیگ اٹھا کر حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے، لیکن وہ دوسری گلی گھوم گیا۔ اسے کوئی شخص نظر نہیں آیا، نہ راستے اس کے اپنے تھے، گاؤں اپنا تھا، لیکن اسے نظر کوئی شخص نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز مارے حیرت کے اس کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دروازے بند تھے، ہر طرف خو کا عالم تھا۔ اسی حالت میں وہ چلتے چلتے اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا بڑا سا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کافی دیر تک دھڑدھڑاتا رہا، لیکن جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیگ وہیں رکھ دیے اور پچھلی گلی کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا۔ اب اس کا رخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن یہاں بھی وہی حالت تھی۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی سے مڑا، اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر مشکل سے سنبھلا اور پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اپنے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر ایک دلیر نوجوان تھا، لیکن اسے اب سارے ماحول سے وحشت اور خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سخت حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ابلاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پھر حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ چلتے ہوئے حویلی کے سامنے جا پہنچا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر جا پہنچے۔ وہ جمناسٹک کا ماہر تھا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس نے پہلے دونوں بیگ پھینکے اور پھر اس نے گیٹ کے کنڈے پر ہاتھ رکھا اور جمپ لے کر دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔
پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ہاں، سامان سارا ترتیب اور سلیقے سے اندر موجود تھا، البتہ ان پر گرد جمی ہوئی تھی۔ گاؤں کے 4-5 گھروں میں ہی بجلی تھی، اور پھر وہ تو گاؤں کے بڑے تھے، اس لیے ان کی حویلی میں بجلی کا ہونا لازم تھا۔ اس نے صحن میں لگی ٹیوب لائٹ آن کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے کمرے کی بھی لائٹیں آن کی۔ اس کے کمرے کی وہی حالت تھی، چیزیں سب ترتیب سے موجود تھی، لیکن گرد کی ایک دبیس تہ ان پر موجود تھی۔ اس نے بیگ رکھ کر اپنا بستر جھاڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادی میں تھا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک تیز چیخ کی آواز نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے کی لائٹ اس نے جلتی چھوڑ رکھی تھی۔ یکلخت اسے محسوس ہوا جیسے پچھلی کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس گاؤں سے فوراً باہر نکلنا چاہیے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے بہرحال درست نہیں ہے، بیشتر اس کے کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ مجھے چاہیے کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤں، اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے دونوں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئی۔ اس کے عین سامنے وہی کھڑا تھا جس کی لاش وہ گلی میں پڑی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بجلی کسی صورت سے دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ خوف کے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے اسے جسم پر رنگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کیسا گورکھ دندہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ امریکہ جیسے ملک سے واپسی کے بعد وہ کہاں پہنچا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے؟ جیسے بھی ہو نکلنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں بیگ وہیں پر رکھے اور بجائے دروازے کے کھڑکی کی جانب بڑھا اور اس کے درمیان لگی چٹخنی ہٹائی۔ شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے پیچھے راہداری میں اتر گیا اور دبے پاؤں بائیں جانب بڑھنے لگا۔ یکایک جلنے والی ساری لائٹس آف ہو گئی اور ہر طرف شدید اندھیرا پھیل گیا۔ ریحان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اس قابل ہو گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ راستہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر وہ یوں ہی بیرونی دروازے کی طرف مڑا۔ اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ کوئی لمبا ترنگا آدمی تن کھڑا تھا۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریحان وہیں ساکت ہو گیا اور پھر واپس مڑا۔ اب اس کا رخ راہداری کے دوسرے سرے کی جانب تھا۔ وہاں سے پچھلی جانب بھی دروازہ موجود تھا جہاں سے وہ جانوروں کے باڑے میں جا اترتا اور پھر وہاں سے گاؤں کے بیرونی راستے کی جانب راہ لیتا۔ یہی سوچ کر وہ اس جانب بڑھا۔ اس نے پچھلے دروازے کی کنڈی اتاری اور دروازہ کھولا، لیکن اسے وہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ چاند کی چاندنی میں اسے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ پلکیں تک جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کے سامنے بلا شبہ ایک کسرتی جسم کا مضبوط ڈھیل ڈول والا شخص ہاتھ میں نیزہ تھامے باڑے کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا، لیکن جو چیز خوفزدہ کر دینے والی تھی وہ اس کا سر تھا۔ ہاں، اس کے شانوں پر کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا بلکہ بیل کا چہرہ تھا۔ ریحان کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ سرعت کے ساتھ واپس مڑا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ یقیناً ہمارے گاؤں میں شیطانی طاقتوں نے حملہ کر کے یہاں کے باسیوں کو نکال باہر کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی الماری کی جانب بڑھا۔ وہ یہاں اپنے شکار کے لیے استعمال ہونے والے اسلحہ رکھتا تھا۔ 2 نالی بندوق جو کہ تو پڑی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، کارتوس بھی موجود تھے۔ اب پورے 12 بج چکے تھے۔ اس لمحے دروازہ زور سے دھڑدھڑایا۔ ریحان نے بندوق اٹھا لی اور اس کی نال کا رخ دروازے کی جانب کر دیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر دھڑدھڑایا گیا۔ ریحان مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس مرتبہ دروازے پر زوردار انداز میں ضرب لگائی گئی اور چٹخنی ٹوٹ گئی۔ دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ وہ وہیں تھا جس کی لاش ریحان دیکھ چکا تھا۔ اس کے خوفناک دانت منہ سے باہر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں ریحان پر جمی ہوئی تھی۔ ریحان نے بندوق کے ٹریگر کو دبایا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور گولی اس کے عین سینے میں لگی۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر سینے سے بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ وہ ریحان کو بھول گیا اور اس کا منہ عین سینے سے جا لگا اور وہ مزے لے لے کے اپنا خون پینے لگا۔
ریحان حیرت میں گم یہ منظر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی توجہ نہ پا کر ریحان نے جس لگائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا، لیکن اسے ایک مرتبہ پھر رکنا پڑا۔ وہ بیل نما لاش دروازے کے عین درمیان میں موجود تھی۔ ریحان نے ایک مرتبہ پھر بندوق سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور بندوق سے نکلنے والے کارتوس نے اس کی انگلیاں اڑا دی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی اڑی ہوئی انگلی کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کچھ دور پڑی اپنی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی۔ وہ فوراً اس طرف لپکا اور اپنی ایک انگلی اٹھا کر اسے بغور دیکھا اور پھر منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے اثرات ابھر آئے تھے۔ پھر وہ دوسری انگلی کی جانب بڑھا۔ ریحان نے موقع دے کر دوڑ لگائی اور باہر نکل آیا۔ باہر مین گیٹ بند تھا۔ اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر بندوق کندھے سے لٹکائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جمپ لی۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر جم گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ گاؤں سے باہر کی جانب دوڑتے ہوئے اس نے بندوق بھی بھر لی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ریحان پر پڑی، وہ فوراً بولی، بیٹا میری مدد کرو۔ ریحان ہمدردی کے تحت اس کی جانب بڑھا اور قریب جا کر پوچھا، جی اماں جی، حکم کریں، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ لیکن بھڑیا نے کوئی جواب دینے کی بجائے جپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینک دی۔ ریحان ایک لمحے کے لیے بونچکا رہ گیا۔ بندوق اس نے نہایت مضبوطی سے پکڑے رکھی تھی، لیکن اس دھان پان سی بھڑیا نے اس کے ہاتھ سے بندوق ایسے چھینی تھی جیسے چھوٹے بچے سے آسانی کے ساتھ کوئی کھلونا چھین لیا جائے۔ وہ پلٹ کر دوڑ پڑا، جبکہ بڑھیا بھی لاٹھی اٹھا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے سامنے سے کچھ افراد دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ پھرتی سے دائیں جانب والی گلی میں گھوم گیا، مگر اب بھی بڑھیا سمیت کئی افراد اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ چاند کی چاندنی میں وہ منظر نہایت بھیانک تھا۔ تبھی اسے سامنے سے بھی کچھ افراد آتے دکھائی دیے۔ ان میں سب سے آگے وہی بیل نما آدمی تھا۔ اب وہ چاروں جانب سے بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ گلی کے عین درمیان میں بے بسی سے کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑی۔ سامنے مسجد تھی۔ اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور مسجد کے صحن میں جا گرا۔ اس کا سانس دونکتی کی طرح چل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اب اس میں اور دوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ اب وہ سب اس کے سر پر پہنچے کہ اب پہنچے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سب مسجد کے باہر کھڑے اسے خوفناک نظروں سے گور رہے تھے اور اسے باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اس نے سوچا۔ شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے مسجد کے صحن میں موجود کنویں میں ڈول پھینک کر پانی نکالا اور پیاس بجھائی۔ اسے اشاروں سے باہر آنے کا سب کہہ رہے تھے۔ یہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں، اس لیے اندر نہیں آ رہی۔ وہ سوچتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جو ہی دن کی روشنی پھیلتی گئی، وہ سب غائب ہوتے گئے اور بالآخر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے جانگ کر گلی کا جائزہ لیا۔ واقعی گلی خالی پڑی تھی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور باہر گلی میں نکل پڑا۔ اس کا رخ گاؤں کے باہر جانے والے رستے کی طرف تھا، لیکن جو ہی وہ گلی کا موڑ مڑا، اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ یہاں 5 افراد ایک جیسی شکلوں والے لائن میں کھڑے تھے۔ ان کے یوں کھڑا ہونے کی وجہ سے گلی سے گزرنے والا سارا راستہ بند ہو گیا تھا۔ ریحان کے پلٹ کر دیکھتے ہی ان کے چہروں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے تھے۔ آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی۔ ریحان پلٹ کر دوڑ پڑا۔ وہ 5 بھی اس کے پیچھے تھے اور ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ریحان کے اور ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا۔ ریحان کو راستے میں ایک دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس نے بڑی بڑک رفتاری سے چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر جا پڑا اور چٹاہنی چڑھا دی۔ پیچھے آنے والوں نے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ ریحان صحن کے عین درمیان میں آن کھڑا ہوا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کمرے میں پڑی جہاں سے ایک شخص برآمد ہو رہا تھا۔ اس کی چال ڈال بالکل مانوس جیسی تھی۔ کمر ہلکی سی خمیدہ، بازو لمبے لمبے، گھٹنے تک پہنچے ہوئے، تقریباً 60 فٹ تھا۔ ریحان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے اور پوری قوت سے دونوں بازو کھول کر اس پر جپٹا۔ ریحان نے جکائی کھا کر خود کو اسے بچایا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تبھی دھڑم سے بیرونی دروازہ ٹوٹا اور وہ 5 خم شکل بھی اندر داخل ہو گئے۔ بیل نما آدمی بلکہ لاش ریحان کی گردن دبو چکی تھی۔ 5
مشکل دوڑتے ہوئے قریب آئے اور انہوں نے بیلنما لاش کو پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور خود ریحان کی طرف بڑھے۔ اب ریحان کے لیے پھر سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تبھی لاش نے پانچوں کو ایک ہی حملے میں دبوچ لیا۔ یکلک ریحان کی نظر سامنے اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں لڑتا چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا اور بھاگتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا۔ دیوار پھلانگ کر ساتھ والی چھت پر اترا۔ اس کی نظریں چھت پر پڑی ہوئی چارپائی پر پڑے جس پر ایک انتہائی بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انگنت جڑیاں تھیں اور انتہائی لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ ریحان اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ریحان کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کر اگلی چھت پر پہنچا، لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ سامنے دو بونے کھڑے تھے۔ دونوں خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے اچھلنے کودنے لگے اور اس کی طرف بڑھے۔ ریحان جم کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بونا اس کی طرف بڑھا اور اس کی ٹانگ دبوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ریحان نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ وہ چیختے ہوئے کسی گیند کی طرح 4 فٹ دور جا گرا۔ دوسرا بونا فضا میں اچھلا اور ریحان بونا زور سے ٹکرایا اور پیچھے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ریحان پوری قوت سے بھاگا اور اگلی دیوار بھی پھلانگ گیا۔ اب آگے گلی آ گئی تھی۔ ریحان جمناسٹک مظاہرہ کرتے ہوئے گلی میں چھلانگ لگانے لگا اور دوڑنے ہی لگا تھا کہ اسے فوراً ہی رکنا پڑا۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، جس سے اس کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ گلی کی سائیڈوں کی دیواروں سے چھو رہے تھے۔ عورت مسلسل ریحان کی طرف بازو پھیلائے رہی تھی۔ ریحان تیزی سے مڑا اور دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ بائیں جانب گلی گھوم کر اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے دوڑتے ہوئے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات والے بھی اور دن والے بھی سب اس کے تعاقب میں تھے۔ ریحان بھاگتے بھاگتے تھک کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر موجود تھا اور کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے واقعات یاد آتے ہی وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے ارد گرد اجنبی چہرے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ریحان کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ بیٹا میں سرور خان ہوں، یہ گاؤں دندل پور ہے اور میں یہاں کا نمبردار ہوں۔ تم ہمیں یہاں سے کافی دور جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے۔ ہمارے آدمی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لباس سے تم کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ میرا نام ریحان ہے، میں رنگپور گاؤں کے چوہدری مراد کا بیٹا ہوں۔ ایگریکلچر سائنس میں میں نے ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے 5 سال امریکہ میں گزارے ہیں اور اب اپنا مقصد پورا کر کے واپس آ رہا ہوں۔ کل ہی یہاں واپس پہنچا تھا اور پھر ریحان نے اپنے ساتھ پیش ہونے والے تمام واقعات سرور خان کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خونکوں کی مانند منہ پھاڑے سارے واقعات سن رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سرور خان نے حیرت سے کہا۔ یہ سب سچ ہے کہ سرور خان صاحب اور میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں زیادہ حیران تو اس بات پر ہوں کہ میرے ماں باپ، خاندان کے لوگ اور گاؤں والے آخر گئے کہاں؟ ریحان نے کہا۔ ٹائم زیادہ نہیں ہوا، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رنگپور کا فاصلہ یہاں سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو میں یہ بات تمام گاؤں بلکہ شہروں میں بھی پھیل چکی ہوتی۔ سرور خان نے وین نکالی اور اپنے کچھ آدمیوں سے اسلحہ سمیت بھر لی۔ وین چل پڑی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ رنگپور میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو کر حویلی کی جانب بڑھی، ریحان حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہاں تو معمول کی طرح چہل پہل تھی۔ وہ گاؤں تھا ہی نہیں جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ گاڑی بالآخر حویلی کے عین سامنے پہنچ گئی۔ لان کے گاؤں کے مزار شریفوں نے گیٹ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر ریحان پر پڑی وہ خوش شور مچاتا اندر کی طرف بھاگا۔ چوہدری صاحب آ گئے، چھوٹے چوہدری جی آ گئے۔ ریحان اپنوں کے جلوس میں اندر چلا گیا۔ مہمانوں کو مہمان خانے بٹھا دیا گیا۔ جب سارے واقعات چوہدری مراد کے گوش گزار کیے گئے تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے بولے۔ یہ ہوا ہے ابو، لیکن اب یہ سب دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، چوہدری مراد نے کندھے اچکا کر کہا۔ اب چھوڑیں ان ساری باتوں کو، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے، اب میں چلتا ہوں، سرور خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھا کر جانا، چوہدری مراد نے کہا۔ نہیں چوہدری صاحب، پھر کبھی صحیح، سرور خان نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ ادھر ریحان پوری حویلی پر حیرت سے پھر ایک بار نظریں دوڑاتا ہوا سوچ رہا تھا۔ رات کو جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ خواب تو نہیں تھا، مگر نہیں،
وہ خواب بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو حقیقت تھی۔